أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اور کھاؤ اس جنت سے جو چاہو اور جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جاؤ اس درخت کے، پھر ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے اور نکالا ان دونوں کو اس عزت اور راحت سے جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے. آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ چل رہا تھا. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں کیسے اپنے سے کمتر کو سجدہ کروں. تو اس تکبر نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا. اللہ رب العزت نے اسے نکال دیا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں ٹھہرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا، اللہ نے نکال دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم جنت میں ٹھہرو. کیا یہ معاملہ جو سجدہ کرنے والا تھا یہ جنت سے باہر تھا، یا آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت سے باہر ہوئی کہ تخلیق ہوئی ہو پھر فرشتوں نے سجدہ کیا ہو اور ابلیس نے انکار کیا ہو تو ابلیس کو نکالنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا ہو؟ تو دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس کا جو ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے معاملہ باہر ہوا ہو پھر اللہ نے فرمایا ہو کہ تم جنت میں ٹھہرو. لیکن جو زیادہ یقینی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جنت میں سب کچھ ہوا. آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جنت میں ہوئی، حضرت حوا کی پیدائش بھی جنت میں ہوئی، اور یہ سجدے کا معاملہ بھی جنت میں ہی ہوا ہے. اللہ نے اس شیطان مردود کو جنت سے باہر نکال دیا ہے. اور حضرت حوا کی جو پیدائش ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر آرام فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب کیونکہ فرشتوں پر حضرت آدم کو جو فضیلت ملی تھی، مرتبہ ملا تھا، وہ علم کی وجہ سے ملا تھا کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو فرشتے چاہتے تھے کہ ہم آدم علیہ السلام کا امتحان لیں. تو اس موقع پہ جب حضرت حوا پیدا ہوئی تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم یہ کون ہے عورت جو آپ کے ساتھ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوا ہے، یہ میری زوجہ ہے. فرمایا کہ آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟
فرمایا کہ حوا یہ کیونکہ زندہ سے پیدا ہوئی ہے، الحی، حیو کہتے ہیں زندہ کو، یہ زندہ سے پیدا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام زندہ ہے، زندہ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ اچھا اب اس کو امرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آدمی کو المرء کہا جاتا ہے، آدمی کے لیے عربی کے اندر لفظ المرء بولا جاتا ہے، اور عورت کے لیے عربی کے اندر لفظ امرا بولا جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کو امرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فرمایا کہ یہ مرد سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو امرا کہا جاتا ہے، کہ امرا لفظ مرء سے ہے، اس لیے اس کو امرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لیں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، تو اسی کے مطابق آپ نے ان کو جواب دیا۔ ایک بات اور بھی سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ لفظ هَٰذِهِ اشارے کے لیے بولا جاتا ہے عربی کے اندر، جب کسی چیز کا قریبی اشارہ کرنا ہو تو اس وقت هَٰذِهِ بولا جاتا ہے، اور جب دور کا اشارہ کرنا ہو تو ذَلِكَ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے قریب کا اشارہ کیا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کہا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پھر یہ درخت کون سا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا؟ تو اس درخت کی تعیین قرآن میں بھی کہیں پر نہیں، احادیث میں بھی کہیں پر نہیں، نہ قرآن نے بتایا کون سا درخت ہے، نہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ کون سا درخت ہے۔ جب کسی معاملے کو قرآن اور احادیث بیان نہ کریں تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں رائے مل جاتی ہے، محدثین مفسرین کی طرف سے ایک رائے ہے، کسی نے تعیین نہیں کی، ضروری نہیں قرار دیا کہ آپ یہی درخت سمجھیں۔ لوگ آپس میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ آدم السلام جس طرح سے منع کیا تھا وہ کون سا درخت تھا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی گندم کا درخت تھا۔ بھائی تعیین نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں گندم کا درخت ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے گندم کا درخت ہو، گندم کا تنا ہو، یہ ہو سکتا ہے انجیر کا، ایک رائے ملتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے پیچھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے تحقیق کرنی ہے، بھائی تحقیق اس چیز کی جائے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہو، جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں ملتا ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اگر آپ جاؤ گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ جب دونوں کو پھسلایا تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جس عزت اور جس راحت اور جس سکون میں رہ رہے تھے نا، تو اس پھسلنے پر وہ اس جنت سے، اس راہ سے نکال دیے گئے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان نے پھسلایا، آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شیطان کی مانی اور اللہ کی نہ مانی۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ اے آدم آپ نے قریب نہیں جانا، اور آدم علیہ السلام اللہ کی بات کو بھول گئے اور شیطان کی بات کو مان لیا۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ گناہ ہوتا ہے۔ تو نبی سے تو گناہ ہو گیا، میں لفظ بول رہا ہوں ظاہری طور پہ، حقیقتاً میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کیا ہیں بھائی؟ معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، معصوم بھی ہے، محفوظ بھی ہیں، لیکن انبیاء کے لیے قرآن کے اندر کچھ الفاظ ایسے بولے گئے اللہ کی طرف سے جن کا ظاہری طور پہ جو ہمیں مفہوم نظر آتا ہے نا، وہ بڑا سخت نظر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے قرآن کے اندر آیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، لفظ عصا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، اور راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ کی نافرمانی تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ گناہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کیا ہیں بھائی؟ معصوم ہیں۔ تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان نے پھسلایا اور آدم علیہ السلام ان کے پھسلاوے میں آ گئے اور اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھے گا کہ آدم علیہ السلام سے یہاں پر گناہ نہیں ہوا۔ میں سمجھاتا ہوں کیسے گناہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا۔ ایک تو واضح ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن کی آیت ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو۔
فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے جب شیطان انہیں پھسلا رہا تھا. میں یہ بھی وضاحت کروں گا کیسے پھسلایا، پہلے اس کو سمجھے گا. جب شیطان انہیں پھسلا رہا تھا، وسوسے دے رہا تھا، تو آدم علیہ السلام بھول گئے. فنسیا، اللہ خود فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم کو عزم والا نہیں پایا، ہمت والا نہیں پایا، اس کے پھسلاوے کے اندر آ گئے. اور آپ یہ بات سب جانتے ہوں کہ بھول گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا بھائی، بھول گناہ اللہ خود فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے تو بھول گناہ نہیں ہوتا، وہ نبی سے ہو وہ امتی سے ہو. اللہ فرماتے ہیں بھول کیا ہے بھائی، معاف ہے. لہٰذا اگر ہم روزے کی حالت میں کھانا پینا بھول کر لیں تو ہمارا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. گناہ ہوگا بھائی؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا. بلکہ حدیث تو اس بارے میں یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کہ بندہ بھول کر جو ہے نا پانی پی رہا ہے اور تم اسے دیکھتے ہو روزے کی حالت میں، فرمایا اسے منع نہ کرو، اسے پینے دو. کھانا کھا رہا ہے اسے منع نہ کرو، اسے کھانے دو. جب وہ کھا لے پی لے تب اسے یاد کراؤ بھی تجھے تو روزہ تھا. اس لیے فرمایا کہ اس کا اللہ اسے کھلا بھی رہا اسے پلا بھی رہا. یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو برحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام سے کیا ہوگی بلا؟ بھول ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور بھول کیا ہوتا ہے بھائی؟ گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے نافرمانی نہیں ہوتی. بھول کو اللہ نے خود معاف فرما دیا. اللہ کا وعدہ ہے میں نے بھول کو معاف فرما دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور جو ہے نا اس حکم کی نافرمانی کر لی، اور اللہ کا جیسے فرمان وعصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر لی. میرا اور آپ کا جو نظریہ ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. کس اعتبار سے ہے بھائی؟ دنیا کے اعتبار سے. اگر آدم علیہ السلام پھسل گئے، وعصا آدم ربہ کے الفاظ کہیں کہ آپ نے نافرمانی کر لی اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ پھسل گئے، وہ کہاں پھسلے بھلا؟ جنت میں پھسلے. میرا اور آپ کا نظریہ جنت میں نہیں ہے بھائی، میرا اور آپ کا نظریہ کہاں ہے بھائی؟ دنیا کے اندر ہے. اللہ نے دنیا کے احکام معاملات اور رکھے ہیں اور جنت کے احکام اور معاملات اور رکھے ہیں. وہ معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے. ہم سارے انسان دنیا کے حوالے سے بات کریں. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کیا اس کے بعد کوئی گناہ ہوا؟ کسی نبی کے دنیا میں آنے کے بعد کسی نبی سے کوئی گناہ ہوا؟ اور اسی طرح آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ دنیا کے اعتبار سے ہے. ہم دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم جنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا اور جنت کے معاملات میں فرق رکھا ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ اللہ نے کس طرح فرق رکھا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں کے لیے سونے کو اور ریشم کو حرام قرار دیا. اور اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے کہ جب تم جنت میں آؤ گے میں تمہیں موٹی موٹی ریشم کے لباس اور تمہیں سونے کے کنگن پہناؤں گا. اب جو چیز اللہ دنیا میں حرام فرما رہے ہیں اسی چیز کو اللہ جنت کے اندر حلال فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جنت کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے. یہ اسی طرح اللہ نے شراب کو اس امت کے لیے کیا قرار دیا بھائی؟ حرام. ٹھیک ہے نا بھائی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شراب حرام ہے ہمارے لیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جب تم جنت میں جاؤ گے تمہیں اللہ خود پاکیزہ شراب پلائے گا. اب جنت کی شراب حلال ہے اور دنیا کی شراب حرام ہے. تو جنت کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہ معاملہ کہاں کا تھا بھائی؟ جنت کا معاملہ تھا. دنیا میں آنے کے بعد کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا. انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. تیسری بات، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے اس وقت باپ تو تھے. کیا اللہ نے آپ کو نبوت والا منصب جنت میں دیا تھا؟ نہیں. اللہ نے نبوت والا منصب کہاں دیا بلا؟ دنیا میں دیا ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کیا ہیں بھائی؟ معصوم ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منصب دنیا میں عطا فرمایا ہے نبوت والا.
ٹھیک ہے نا. جنت کے اندر آپ ساری انسانیت کے باپ بن کر جنت کے اندر گئے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے گناہ کو منع کر دیا کہ گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا. اور حضور اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ میں گناہ کے قریب جانے لگا تھا, اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا, اللہ نے مجھے بچا لیا. فرمایا اور یہ دونوں موقع نبوت سے پہلے کے ہیں کہ میں گناہ کے قریب جانے لگا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. فرمایا کہ ایک موقع کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا ایک دوست, ہم دونوں جنگل کے اندر بکریاں چراتے تھے. ایک دن ہمیں کسی نے آ کر کہا کہ بھائی آج مکہ بستی کے اندر ایک شادی ہے, وہاں پر ایک فنکشن ہوگا, وہاں پر ڈھول ہوگا, وہاں پر گانے ہوں گے, کیا آپ نہیں جاؤ گے وہاں پر؟ جو میرا دوست ہے اس نے کہا بھائی جو ہے نا ہم شام کے وقت جائیں گے. جب شام کا وقت ہوا تو کہنے لگا مجھے کہ اے محمد 2 دن سنا ہے فنکشن ہے, ایک دن آپ چلے جاؤ, ایک دن میں چلا جاؤں گا. کیونکہ ماحول معاشرہ تو سارا ایسا ہی تھا نا, بے حیائی اس وقت تو بہت زیادہ تھی نا, تو لوگوں کے ہاں یہ چیز کوئی عیب تو نہیں سمجھاتی تھی. اس لیے وہ کہنے لگا محمد آپ ایک دن چلے جاؤ, ایک دن میں چلا جاؤں گا. آپ سے فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو آج پہلا دن آپ چلے جاؤ, اگلے دن میں جاؤں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شام کا وقت ہوا, ہم نے بکریاں ایک جگہ پر ٹھہرائی. اب میرا دوست بکریوں کے پاس اور میں جا رہا ہوں مکہ بستی کی طرف فنکشن کے لیے. فرمایا کہ جب میں اس بستی کے قریب پہنچا, اتفاق کے سفر کرتے کچھ تھکاوٹ بھی ہوگی تو میں رکا. جب وہاں پر رکا تو اللہ نے اسی وقت مجھے نیند دے دی, اللہ کی طرف سے نیند طاری ہوگی. فرمایا ساری رات میں وہاں پر سویا رہا. صبح ہوئی تو سورج کی کرنیں جب میرے چہرے پہ پڑی, میری آنکھ کھلی تو پھر میں واپس چلا گیا. اب میرے دوست نے مجھ سے پوچھا سناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ تو یہ ہوا کہ میں گیا تو راستے میں ایک تھکاوٹ ہو گئی, بس میں اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھا تو مجھے وہیں پر نیند آ گئی, ساری رات آنکھ ہی نہ کھلی, اور صبح کو سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ تو میری آنکھ کھلی, میں واپس آ گئی. چلو کوئی بات نہیں, آج پھر چلے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے دن پھر میں ایسے کیا, اور پھر اسی طرح میرا سفر, پھر راستے میں تھکاوٹ ہو گئی, اور پھر وہی جگہ تھوڑا سانس لینے کے لیے میں بیٹھا, اور پھر اللہ کی طرف سے میرے اوپر نیند آئی, پھر میں وہاں پر سو گیا. فرمایا پھر ساری رات سویا رہا, اور صبح ہوئی جو ہے نا سورج نکلا اور میرے چہرے پہ کرنے, اور پھر واپس چلا گیا. فرمایا کہ پہلا موقع ہے نبوت سے پہلے کہ میں گناہ کے قریب جانے لگا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی, آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی. بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا, مشرکین مکہ مل کر سارے اس کو تعمیر کر رہے تھے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے, میں بھی ان کے ساتھ مل کر پتھر اپنے کندھے پہ رکھ کے اٹھا رہا تھا. تو میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے بھتیجے آپ نا کندھے کے اوپر پتھر اٹھا رہے ہیں, یہ پتھروں کی وجہ سے زخم پڑ جائیں گے, نشانات پڑ جائیں گے. آپ نے جو تہ بند باندھی ہوئی ہے نا, آپ یہ تہ بند کھولیں اور یہاں پر رکھیں, لہٰذا آپ کے کندھے پر زخم کے نشانات نہیں پڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی تہ بند کو ہاتھ لگایا اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا. حضرت عباس جو چچا تھے نا وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید میری بات نا بھتیجے کے دل پہ جا کے لگی ہے, جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. فرمایا کہ اسی وقت جو ہے نا میں بے ہوش تھا تو میرے پاس 2 سفید لباس والے لوگ آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگیش کی حفاظت فرمائیں, اپنے نگیش کی حفاظت فرمائے. فرمایا کچھ دیر کے بعد مجھے افاقہ ہوا اور مجھے ہوش آیا تو مجھے چچا کہنے لگے جو ہے نا حضرت عباس کہ بھتیجے کیا میری بات آپ کو سخت تو نہیں لگی, ناگوار تو نہیں لگی, جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ چچا جان جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو میرے پاس 2 سفید جو ہے نا لباس والے بزرگ اور مجھے کہا کہ اے بھتیجا جو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگیش کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ دوسرا موقع تھا کہ میں گناہ کے قریب جانے لگا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا, کیونکہ نگیش کا چھپانا کیا ہے بھائی فرض عین ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل ہمارے یہاں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا, کہ اس بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا یہ جو گھٹنا ہے نا, گھٹنا یہ ہمارا گھٹنا نگیج میں شامل ہے. ذرا خیال کرنا, ہمارا گھٹنا نگیج میں شامل ہے. ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہونا, اپنے گھٹنے کو چھپا کر رکھیں. ہماری مائیں ہماری بہنیں گھر کے اندر موجود ہیں, ہمارا یہ گھٹنا نگیش کے اندر شامل ہے. بسا اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, گھٹنا ظاہر کر لیتے ہیں, کہیں پر کوئی زخم وغیرہ اس کو دکھاتے ہیں. گھٹنے کو دکھانا ایسے ہے جیسے اپنے نگیش کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اپنا نگیش آپ اس وقت کسی کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ علاج کر رہے ہیں اور آپ کی کسی ایسی جگہ پر زخم ہے کہ ڈاکٹر اس زخم کو دیکھے, اس کا علاج کرے. آپ مجبور ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تب جا کر اپنا نگیش کسی کو دکھا سکتے ہیں, وگرنہ کسی کو نہیں دکھا سکتے.
گناہ ہے. نگیچ دکھانے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، دیکھنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اچھا ہم مسلمانوں کے اندر یہ کبڈی اور کشتی کی جو ہے نا یہ جو محفلیں لگتی ہیں، آپ نے ذرا غور کیا ہو، بڑے اشتہارات چھپے ہوتے ہیں. اب جو پہلوان ہوتا ہے جو ہے نا اس کے صرف وجود کا جو ہے نا 2 حصے چھپے ہوتے ہیں اور باقی اس کی رانیں یہ ساری ظاہر ہوتی ہیں، اور دیکھنے والے اشتہارات کو دیکھ رہے ہیں. یہ گناہ کر رہے ہیں میرے بھائیو، یہ دکھانے والے گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. ہم مسلمانوں میں اس چیز کا احتیاط نہیں ہے. ہماری ناف سے لے کر ہمارا گھٹنا یہ ہمارے نگیچ میں شامل ہے، احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ میں گناہ کے قریب جانے لگا تھا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی. اور ویسے ہر نبی کی حفاظت اور نگرانی کون کرتا ہے؟ خود اللہ کرتا ہے. ہر نبی کی تربیت، ہر نبی کی پرورش، ہر نبی کی نگرانی سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کی زندگی اپنی امت کے لیے نمونہ بنتی ہے. اگر بالفرض ہم یہ کہیں نبی سے گناہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ امت نبی پر اعتماد نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہے گی امتیں کہ ان سے گناہ ہوگے تو ہم سے ہوگے تو پھر کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ نے معصوم رکھا تاکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل اعتماد ہو، ایک ایک لمحہ. اور اللہ نے جو ہمارے نبی کے بارے میں قرآن میں فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنگ کی زندگی ہے، امن کی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، گھر سے باہر کی زندگی ہے، خوشی کی زندگی ہے، غمی کی زندگی ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا ہے بھائی؟ نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے ہر نبی کو کیا رکھا ہے بھائی؟ معصوم رکھا ہے. تو میرے اور آپ کے نظریے کے مطابق یہاں پر آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی، گناہ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے کیا ہوگی بھلا؟ بھول ہو گئی، اور بھول کو اللہ نے فرمایا میں نے کیا کر دیا بھائی؟ معاف کر دیا.